ادھر دیکھو میری طرف، یہ تم آگے اتنی بڑی چادر کیوں ڈال رکھی ہے؟ ہاں، یہ رومی تمہارے سینے سے چپک کر کیا کر رہا ہے؟ بتاؤ، کیا تم میرے بچے کو اپنے سینے میں دبا کر مارنا چاہتی ہو؟ حیا ہڑبڑا کر فوری رومی کو اپنے سینے سے ہٹا کر اپنی قمیض ٹھیک کرنے لگی۔ جاسم کو دیکھ کر وہ تھوڑی گھبرا گئی تھی، پھر کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں اسے کیوں ماروں گی؟ میں تو بس اس کی بھوک مٹا رہی تھی۔ آپ جائیں باہر، میں کچھ دیر باہر آتی ہوں۔ مگر جاسم تو غور سے اس کے سینے کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تم اس کی بھوک وہاں سے کیسے مٹا سکتی ہو؟ ایسا کیا رکھا ہوا ہے تم نے وہاں پہ جس سے تم اس کی بھوک مٹا رہی ہو؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ اس کے مزید قریب آیا تو گھبراتے ہوئے حیا نے رومی کو بیڈ پہ لٹایا، جو اپنی بھوک مٹانے کے بعد سو چکا تھا۔ پھر اس نے چادر مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ کے اٹھنے کی کوشش کی اور کہنے لگی، بچوں کی بھوک یہیں سے مٹائی جاتی ہے، آپ کو نہیں پتا؟ پلیز دور رہیں مجھ سے۔ حیا پہلے ہی جاسم سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، کیونکہ جب جاسم جنونی انداز میں اس پر حاوی ہوتا تھا تو اس کی بہت بری حالت کرتا تھا۔ یہ تک بھول جاتا تھا کہ رومی اس کا بیٹا ہے اور حیا کو اس سے خوف آتا ہے۔ وہ تو رومی کو بھی اس کی گود میں دے کر باہر نہیں جاتی تھی کہ پتہ نہیں کب کیسے اس کا جنون پڑ جائے، یہ جنونی انسان کیا کر بیٹھے۔ جیسے ہی وہاں سے جانے لگی تو اس نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر اپنی طرف سامنے کر لیا اور ایک جھٹکے سے اس کی چادر کو کھینچ کر دور ہٹا کر پھینک دیا تھا۔ حیا کی رعنائیاں اس وقت جاسم کے سامنے تھی۔ وہ بڑے غور سے اس کی خوبصورتی کو دیکھے جا رہا تھا، پر کہنے لگا، اچھا تو مجھے تو کہیں بھی ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی جس سے تم رومی کی بھوک مٹا رہی ہو۔ حیا تو شرم سے لال پانی ہو چکی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو نا کہ تم تو یہ چاہتی تھی کہ بس میرے بچے کو مار دو۔ اس کا سانس بند کر کے بولو، ہاں جواب دو میری بات کا، جلدی کرو، میں تمہیں ابھی پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ حیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس جنونی انسان کو، حیا ڈر چکی تھی کہ کہیں یہ جنونی انسان سچ مچ پولیس کے حوالے بلا نہ لے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، چھوٹے بچے کو ایک ماں کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر ماں ہی فیڈ کروا سکتی ہے۔ ماں کا دودھ ہی بچے کی صحت کے لیے صحت مند اچھا ہوتا ہے۔ میں تو اسے فیڈ کروا رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ رومی تو فیڈ کر کے پرسکون سو چکا تھا، لیکن اس کا باپ اسے اس قدر تنگ کر رہا تھا۔ آپ پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ مگر جاسم کی نظریں تو اس کی دھڑکنوں پر ہی مرکوز ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، اچھا ایسی بات ہے، چلو اگر یہاں سے میرے بچے کو خوراک ملتی ہے تو مجھے بھی بھوک لگی ہے، میری بھوک مٹاؤ۔ یہ سن کر تو حیا کی اور بھی لالیاں اڑ چکی تھی، چہرے کا رنگ سرخ لال ہو گیا اور اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ جاسم ایسے الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ حیا کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دینے لگی، اپنا بازو چھڑوانے لگی تھی اور کہنے لگی کہ آپ پاگل ہو گیا کیا؟ چھوڑو مجھے یہاں سے، مجھے جانا ہے، مجھے ہاتھ مت لگائے۔ مگر جاسم اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا ہوا بیڈ پر بٹھا گیا اور خود اس کی ران پر آ کر بیٹھ گیا تھا تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی دھڑکنوں پر رکھ چکا تھا۔ حیا تو اس وقت ہلنے کی قابل بھی نہ رہی تھی۔ یار مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تمہیں جو بات کہیں آگے سے تمہارا ایک ہی ٹکا سا جواب ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں کیا جواب دوں۔ ارے یار، ہم لوگ کالج چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی آگے اسٹڈی کنٹینیو کرے گا یا کوئی شادی کرے گا، بیاہ دے گا یا پیا دے سدھار جائے گا، کوئی دوسرے شہر چلا جائے گا، ہم لوگ سب بچھڑے ہیں، کوئی بھی ایک ساتھ نہیں رہے گا۔ لیکن پھر بھی تم وہی بات کہہ رہی ہو کہ نہیں تمہیں نہیں کبھی بھی جانا تو کبھی تو ہمارے ساتھ چل دیا کرو۔ جانتی ہو نا، یہاں پر تم نہیں جاتی ہو وہاں پر ہمارا بالکل بھی دل نہیں کرتا جانے کو۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حیا اپنے دوستوں کے اصرار پر سر جھکا کر رہ گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے انہیں سمجھائے۔ ان سب نے آج رات میوزک کنسرٹ میں جانا تھا، مگر حیا ایک بار پھر انکار کر رہی تھی کہ نہیں، آج ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہونا ہے تو بس کافی ہے، میں نہیں جا سکتی کیونکہ گھر والوں سے اجازت نہیں ملے گی۔ تو سترہ کہنے لگی کہ اس بات کی تو تم فکر مت کرو، تمہاری امی تو اتنی پولائٹ ہیں، اتنی اچھی خاتون ہیں، وہ اجازت دے دیں گی، میں خود ان سے بات کروں گی۔ 2-3 گھنٹے کی تو بات ہے۔ وہ اس سے جانے کا اصرار کر چکی تھی، لیکن شام کو
دو جائیں گے اور 12 بجے سے پہلے گھر واپس آ جائیں گے، میں خود تمہیں گھر ڈراپ کر کے آؤں گی، پلیز ایسا مت کرو۔ اور لڑکیاں بھی تو جا رہی ہیں نا۔ آخرکار حیا کا دل مائل ہو رہا تھا، تو کالج میں جب وہ گھر آئی تو گھر جا کر اپنی امی شہینہ بیگم سے کہنے لگی، آج شام کو میں کنسرٹ میں جانا ہے امی، پلیز مجھے جانے دیں۔ مگر اس کی بات سن کر تو شہینہ بیگم کے تو حواس ہی اٹھ چکے تھے۔ وہ کچن کی شلف صاف کر رہی تھی، سرسری کے انداز میں بولی، بیٹا تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ اب تم بڑی ہو چکی ہو، بلکہ اپنے شوہر کی ذمہ داری ہو اور اسی کی امانت ہو، اور میں تمہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تم اپنے ہونے والے شوہر سے پوچھو، اگر وہ تمہیں جانے کی اجازت دے دیتا ہے تو چلی جانا۔ ریان نے جب یہ سنا تو اس کے اندر ایک لاوا سا ابل پڑا تھا اور اس کا خون کھول اٹھا۔ بیگ اس نے صوفے پر پٹکا تھا اور یہ پیر پٹکتی ہوئی کہنے لگی، بس امی، ابھی شادی نہیں کرنی میری، ابھی پچھلے 8 مہینوں میں مجھے بار بار یہ کہہ کر دماغ خراب کیا جا رہا ہے کہ مجھے سانس بھی لینا محال ہو رہا ہے۔ یہ جا کر اپنے منگیتر سے پوچھ لو، جا کے فلان کر لو، حد ہوتی ہے کسی بات کی، ابھی تو ہماری شادی نہیں ہوئی اور وہ بات پر مجھے روک ٹوک کر رہا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں جہاں بھی جاؤں گی تو وہ کسی CCTV کیمرے کی طرح میرے ساتھ چپکا رہے گا، مجھ پر نظر رکھے ہوگا، اور اب کالج جانے پر بھی اسی کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ میرا آخری دن ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مجھے اچھے سے لمحات گزارنا چاہتی ہوں، اور ایک بار پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس سے اجازت لے لوں، مجھے نہیں لینی اس سے اجازت۔ آپ بھی نہ دیں مجھے اجازت، بتاؤ، مجھے انکار نہیں سننا۔ شہینہ بیگم نے حیا کو دیکھا تھا اور پھر تو ہاں ان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں ہو کیا گیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ٹھکانے لگانے پڑے گا، جب رشتے طے ہو جاتے ہیں تو شوہر کی ہی بات مانی جاتی ہے۔ یہ لڑکی تو پر صرف اپنے ماں باپ کا حق نہیں رہتا، بلکہ اس کے ہونے والے شوہر اور اس کے ساس سسر کا بھی اس پر اتنا ہی حق جتا سکتے ہیں، اچھے برا سے منع کر سکتے ہیں، اور ہمیں چلنا بھی ویسے ہی چاہیے جس سے نہ ان کی دل آزاری ہو، نہ ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہم چل سکیں۔ پر اس لڑکی کی تو سمجھ ہی نہیں آتی، اس کی ماں شروع سے ہی ایسی تھی، ایک بار جو دماغ میں بات آ جاتی تو پھر اسے سمجھا رہی تھی، مگر وہ تو سیدھا سادہ حکم دے چکی تھی کہ نہیں، میں جاؤں گی تو بس جاؤں گی۔ لیکن اس کی ماں بھی کہہ چکی تھی کہ جب تک تم اپنے منگیتر سے اجازت نہیں لیتی میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتی، تب تک تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ حیا بھی اپنی بات پہ ڈٹ چکی تھی، وہ کمرے میں آئی اور فریش ہو کر بیڈ پر بیٹھی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ موبائل پر دیکھا تو پہلے ہی واٹس ایپ پہ میسج آئے ہوئے تھے۔ گزشتہ رات سے وہ جاسم کے میسیجز کو مکمل طور پر اگنور کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ پوچھ رہا تھا کہ تمہارا کالج کب ختم ہوگا، پھر شادی کی تیاریاں شروع کریں، لیکن وہ اسے جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ مزید یہ دوری برداشت نہیں کر سکتا، تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ کب تمہیں پتہ نہیں تم کالج میں کیا کر رہی ہو، کیونکہ وہاں پر لڑکیاں ایک ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں، پر مجھے تو بس کالج یونیورسٹی جانے والی لڑکیاں ہی پسند نہیں ہیں، اور تم ہو کہ ایک میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ایک بار پھر جاسم کے میسیج اسے پریشان کر چکے تھے۔ جاسم خان زدہ حیا کے والد کے دوست کا بیٹا تھا، وہ دونوں کے بیچ بالکل سگے بھائیوں جیسی محبت تھی، اور ایسے ہی حامد صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا تھا اور پھر خود اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ بس یہ وہ دن تھا اور یہ دن تھا چند منتھ پہلے ہی چل بسے تھے، مگر جاسم جس طرح ایک طبیعت کا مالک تھا کہ لگتا تھا کہ ہر وقت شک اور وہم اس کے دماغ پر حاوی رہتے ہیں۔ اچھا خاصا ویل ایجوکیٹڈ لڑکا تھا، لیکن پھر بھی لڑکیوں کے معاملے میں نہ جانے ایسی سوچ رکھتا تھا کہ سن کر ہی بندے کے اندیشے تھے کہ بات پر حیا کو ٹوکتا ہی رہتا تھا۔ حیا نے ایک لمحے کو سوچا کہ وہ کنسرٹ پہ جانے کے لیے منع کر دے، لیکن پھر جانے کے بارے میں جاسم سے پوچھ لیں، لیکن پھر سوچ چکی تھی کہ اگر اسے اجازت دی تو آگے نہ جانے کیا کچھ سننے کو ملے گا۔ وہ غیر اجازت طلب کیے ہی اس نے جا کر شازیہ بیگم کو کہہ دیا کہ امی، میں نے جاسم سے اجازت لے لی ہے،
انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلی جانا۔ شہینہ بیگم نے کوئی سختی نہیں کی تھی اور اس سے زیادہ سوال جواب بھی نہ کیا اور وہ کنسرٹ پر چلی گئی تھی۔ تیار ہو کر سر پر سکارف اور خوبصورتی سی میکس پہن کر وہاں سے نکل چکی تھی اور سبھی دوستیں کافی تیار تھی اور ان سبھی دوستوں نے خوب انجوائے کیا تھا۔ وہ تو اپنے دوستوں کو یوں پینٹ شرٹ اور کھلے بالوں میں دیکھ کر تو حیران ہو گئی تھی، مگر دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کیا تم نے اسکارف پہن رکھا ہے؟ ہم کنسرٹ میں جا رہے ہیں اور ایسے کیسے تم جا سکتی ہو؟ وہ تو حلیہ تو درست کرو، کیا عجیب پروین بی بی جیسی حالت بنا کر آئی ہو تم نے؟ سدرا کی بات پر وہ تھوڑی سی ہچکچائی تھی، لیکن اس نے اپنا سکارف نہیں ہٹایا تھا۔ جب حیا نے اپنی باقی دوستوں کو اس حلیے میں دیکھا تو اس نے بھی اپنا سکارف اتار دیا تھا۔ وہ سبھی دوستیں اب کنسرٹ میں پہنچ چکی تھیں۔ سامنے ایک سنگر گلا پھاڑ پھاڑ کر گانے گا رہا تھا اور لڑکیاں تو جھوم جھوم کر ناچ رہے تھے، پاگل ہو رہے تھے۔ وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ وہ مل کر انجوائے کر چکے تھے، لیکن وہ سب بھی گانا سننے میں ہی محو تھے۔ وہ اتنی آوازیں نکال کر چلانے لگتی اور خوشی سے جھوم رہے تھے۔ حیا تو یہ سب دیکھ کر تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ کنسرٹ انجوائے کر رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے وہ کنسرٹ نہیں آئی تھی اور گانوں میں بھی تو اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ آدھے گھنٹے تک جب اس نے بات وہ بور ہونے لگی تو اسی طرح سے کہنے لگی، یار یہ کہاں لے کر آ گئی ہو؟ اس سے تو اچھا تھا کہ ہم گیٹ ٹوگیدر ہی کر لیتے، کہیں اور گھومنے چلے جاتے، کسی پارک میں یا کسی ریسٹورینٹ میں۔ مجھے تو یہاں بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا، میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ساتھ میں باتیں کرتے، مجھے یہاں بہت عجیب سی الجھن ہو رہی ہے۔ دیکھو تو لڑکیاں کیسے آوازیں نکال رہی ہیں، کس قدر اوور ہو رہے ہیں۔ وہ سامنے ایک لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو دیکھ کر بور ہو چکی تھی، جو جان بوجھ کر ایک لڑکی سے چپک رہا تھا اور لڑکی بھی اسے چپکتی جا رہی تھی، حالانکہ دونوں ہی انجان تھے، آپس میں کوئی رشتہ بھی نہیں تھا۔ بہرحال سدرا اور اس کی باقی فرینڈز حیا کی باتیں سن کر کہنے لگی، ارے یار آدھا گھنٹہ مزید صبر کرو، اس کے بعد چلتے ہیں۔ اور وہیں پر کھڑی بیزار سی ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کا منگیتر بھی اسی کنسرٹ میں آیا ہوا ہے۔ جاذم خانزادہ بھی یہیں پر موجود ہے۔ جاذم خانزادہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کہنے پر اس کنسرٹ میں آیا تھا اور وہیں پر شروع سے ہی کافی سخت مزاج شمار ہوتا تھا۔ یہاں پر لڑکیوں کو ایک ساتھ ناچتے گاتے دیکھ کر تو اسے ویسے ہی بہت تک چڑھی ہوئی تھی، شدید خوف توڑی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسی بے حیا لڑکیاں گھر اس وقت یہاں پر ناچ گانے میں مصروف ہیں، مگر لڑکیوں کو کوئی شرم و حیا آتی ہے بھی کہ نہیں۔ وہ سرسری انداز میں یہی باتیں کر رہا تھا، کہتا ہوا اس جرمٹ سے ہٹ کر پیچھے کی طرف جانے لگا تھا۔ تبھی حیا بھی بیزاری سی اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر وہاں سے باہر کی طرف جا رہی تھی اور جرمٹ سے نکل کر الگ ہونا چاہتی تھی، جب ایک دم سے لڑکی کی نظر حیا پر پڑی۔ وہ کافی دیر سے حیا کو دیکھ رہا تھا، تب بھی اس نے شاید تھوڑا بہت نشہ بھی کر رکھا تھا۔ وہ حیا کی طرف بڑا اور عجیب سی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے تو اسے مکمل طور پر اگنور کیا تھا، مگر جب اس نے حیا کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی تو بھیڑ سے ہٹتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اسی کی طاق میں اسی کے پیچھے چلنے لگا تھا جس طرف سے وہ جا رہی تھی، اور جب وہ باہر کی جانب نکلی تو ایک طرف کھڑی ہوئی پانی پینے لگی تو اس لڑکے نے آ کر اس کے پیچھے آ کر اسے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ دیا۔ حیا بجلی کی سی تیزی سے پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی اور اگلے ہی پل زوردار تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر دے مارا تھا اور کہنے لگی، یہ کیا حرکت ہے؟ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ تم نے مجھے ٹچ کیوں کیا؟ اس لڑکے کو سخت غصہ آ چکا تھا، فوراً ہی آ کر اسے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا، تھپڑ کس لیے مارا ہے تم نے مجھے؟ بتاؤ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی یہاں پر؟ اور تم نے جرت بھی کیسے کی؟ ہاتھ بھی لگایا تو لگایا کیوں؟ تمہارے ساتھ کوئی الگ کام تو نہیں کیا میں نے، جس ہاتھ ہی لگایا نا، کمر پر ہاتھ لگایا تھا نا، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ یا تو اپنے غصے سے باہر ہو چکی تھی اور وہ اس طرح سے بفر چکی تھی کہ وہ بس چاہتی تو ابھی اس کا ہاتھ توڑ کر اس کے ہاتھ میں پکڑاتی، لیکن پھر اسے تھپڑ پر ہی اکتفا کیا تھا۔ راتیں تو نہیں گزار رہا تھا جو مجھ پر ہاتھ اٹھایا تم نے،
ابھی ان دونوں کے بیچ یہ باتیں چل رہی تھی کہ جازم خانزادہ وہاں پر آ گیا اور اس کے پیروں نیچے سے زمین نکل چکی تھی جب اس کے منگیتر کو یہاں پر ایک لڑکے کی باہوں میں دیکھا۔ صاف پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ یا اس کی باہوں میں مزے لے رہی ہے یا خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اس کے لیے یہی بات بہت بڑی تھی کہ یہ لڑکی اس وقت اس کنسرٹ میں موجود ہے۔ یا کی نظریں اس سے کچھ دوری پر کھڑے لڑکوں کے بیچ میں سے گزر کر آتے جازم خانزادہ پر پڑی تو اس کی سانس جیسے حلق میں ہی اٹکی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جازم یہاں پر کیا کر رہا تھا؟ اگلے لمحے اس نے خود کو اس لڑکے کی قید سے چھڑوایا اور اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگی تھی۔ جب تک جازم وہاں پر پہنچا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جازم کوئی بچہ نہیں تھا جو نظروں کو دھوکہ کھا جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں پر اس کی منگیتر حیا ہی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر حیا جلدی جلدی گھر داخل ہوئی تھی۔ سدرا اسے بار بار کال کر رہی تھی کہ تم کہاں ہو، لیکن وہ تو ہڑبڑاتے ہوئے اسے بتانے لگی کہ وہ اس کے منگیتر نے اسے دیکھ لیا ہے اور اب دعا کرو کہ وہ زندہ صحیح سلامت بچے۔ گھر میں آتی کمرے میں بند ہو چکی تھی اور گہرے گہری سانس لے چکی تھی، یہ خوف کہ کہیں جازم اس کے پیچھے اس کی گھر میں نہ آ جائے اور آ کر اس کی ماں کے ساتھ اس کی کیا کچھ کرے گا۔ اور اس نے منگنی توڑ دی تو ساری رات اس کا یوں ہی گزر چکی تھی اور بار بار موبائل کی اسکرین کو دیکھتی رہی۔ اگلی صبح جب وہ کمرے میں سے باہر آئی تو شاہینہ بیگم اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ تمہیں ایسا کیا ہوا؟ ایسا لگتا ہے جیسے ساری رات سو نہ سکی ہو۔ وہ ایسے اجڑی ہوئی حالت میں بیٹھی تھی جب جازم خانزادہ گھر میں داخل ہوا، 3 پیس سوٹ پہنے، پینٹ کی جیب میں اپنے ہاتھ ڈالے وہ چلتا ہوا جیسے گھر میں آیا تو شاہینہ بیگم تو خوشی سے پھولے نہ سمائی تھی۔ کہنے لگی کہ ارے جازم بیٹا، تم صبح صبح آئے ہو، بیٹھو بیٹا، تو بڑا اچھا سرپرائز دیا ہے۔ جازم کا نام سن کر تو حیا کے پسینے چھوٹے تھے، جلدی سے دوپٹہ سر پر رکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، مگر جازم کی گہری نظروں نے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اسے السلام علیکم کہنے کے بعد فوراً کمرے میں جانے لگی تو وہ کہنے لگا رکو، وہیں پر جیسے پتھر کی مورت بنی تھی۔ جازم کہنے لگا کہ تمہارے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے تم نے ایسا کچھ کیا ہے جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا نہیں، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ جازم کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ پھر یہ تمہاری آنکھوں میں مجھے نیند تیرتی ہوئی نظر کیوں آ رہی ہے؟ شاہینہ بیگم فوراً اپنا لقمہ شامل کرتے ہوئے کہنے لگی بیٹا، کل رات ہی اپنے دوستوں کے ساتھ ذرا کنسرٹ میں گئی ہوئی تھی نا، تو کہہ رہی تھی کہ تم نے اسے 2-3 گھنٹے کے لیے جانے کی اجازت دے دی ہے، تو بس اسی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے کچن میں جا چکی تھی جبکہ حیا کو تو اپنی ماں کی بات پر یہ محسوس ہوا کہ کاش ابھی زمین پھٹ جائے اور وہ زمین کے اندر دھنس جائے کہ غصے کے مارے جازم کے چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ تبھی دبی گراہٹ کے ساتھ کہنے لگا کہ تم یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہو، تبھی کل رات بھاگی تھی، تمہاری ٹانگیں کیوں نہ ٹوٹے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے؟ ہاں بے حیا لڑکی، یہ سب کچھ کرتی رہی، اور کالج میں تو میں غلطی سے اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر چلا گیا۔ میں نے تو تمہیں دیکھ لیا، نہ جانے تم اور وہاں پر کیا کرتی پھر رہی تھی ہوگی۔ بتاؤ اس سے پہلے کہ کہاں جاتی رہی ہو؟ جب تم کنسرٹ میں گئی ہو تو یقیناً اور محفلوں میں بھی جاتی ہوگی، لڑکیوں کے ساتھ تمہاری دوستیاں بھی ہوں گی نا، یہ سب کچھ کرتی رہی ہو نا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر زور سے کھینچ رہا تھا۔ حیا کے لبوں سے ایک سسکی نکلی تھی اور آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ کہنے لگی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، بس میرے دوستوں کے ساتھ آخری دن تھا تو مجھے زبردستی رہ گئی۔ اور وہ لڑکا اسے پکڑ کر کیوں نہیں مارتے جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی؟ آپ مجھ پر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ مگر وہ اسے بازو سے پکڑ کر عائشہ کے کمرے میں لے کر آیا تھا اور اسی سے کہنے لگا شٹ اپ، اور اسے کیوں کچھ کہوں جب مجھے تم پر ہی اعتبار نہیں، پتہ نہیں کیسے تم مجھ سے محبت کر گئی ہوگی اور میں تم سے شادی کے لیے رضامند ہو گیا، ورنہ مجھے تم جیسی حرکتیں کرنے والی لڑکیاں تو بالکل سہل لگتی ہیں۔ اگر اس وقت تمہاری ماں گھر پر نہ ہوتی نا تو میں دیکھتی تمہارا کیا حشر کرتا، لیکن خیر اب تمہاری ایک نہیں سنوں گا، تمہاری آگے کی پڑھائی سب کچھ بس اب اسی مہینے ہماری شادی ہوگی، تم بیوی بن کر میرے گھر آؤ گی اور پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ حیا کو تو کہاں کی کہاں پہنچ چکی تھی، اس سے تمہارے بچوں سے اس کی کلائی کو اس قدر زور سے مروڑ چکا تھا کہ کلائی میں موجود چوٹیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں بے بس ہو چکی تھی۔ حیا رو رو کر کہہ رہی تھی کہ چھوڑے مجھے، میرا بازو درد کر رہا ہے، میری چوڑیاں ٹوٹ گئی ہیں، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جنونی سا انسان
اس غصے میں اس کی کلائیوں کو زور سے چھوڑ چکا تھا اور کہنے لگا کہ اس سے زیادہ بھی تکلیفیں میں تمہیں دوں گا۔ مجھے ماں باپ کی عزت کا خیال ہے، ورنہ میں تم سے منگنی ہی ختم کر دیتا، مگر اب تم جازم خان زادہ کی نفرت سہو گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا اور کمرے میں رونے لگی۔ اسے جازم سے پہلے ہی بہت زیادہ خوف آتا تھا اور اب تو اس کی جان کے نالے پڑ چکے تھے۔ اسی شام شازم کے ماں باپ آئے تھے اور فوراً سے شادی کی ڈیٹ رکھنے کا کہا گیا تھا، تو حیا کی والدہ تھوڑی پریشان ہوئی تھی اور اتنی جلدی شادی کی کیا ضرورت ہے، 3-4 مہینے کا وقت دے دیں، ابھی تو میں نے بیٹی کے لیے کوئی سامان تیار نہیں کیا۔ مگر جازم کہنے لگا، اگر ہمارے گھر میں ہر چیز موجود ہے، ہمیں آپ سے جہیز نہیں چاہیے، بس آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر رخصت کر دیں۔ بہرحال ان کے اس رات شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی۔ جینب بیگم کی ساس اس کے ساتھ بیٹھے اسے مٹھائی کھلا رہی تھی اور اسے ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی، اور وہ تو خوف کے مارے نظر بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ جازم جیسے شخص کے لیے اس کے دل میں تو محبت تو دور کی بات اپنائیت بھی نہیں تھی، بس ایک خوف تھا، ڈر تھا، اور اگر اس شخص کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کیا تو یہ تو جان لے گا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، شادی کی شاپنگ کی جا رہی تھی، اور ہر رات کمرے میں آ کر تو وہ روتے ہوئے بس وہ یہی دعا مانگتی رہتی تھی کہ بس اللہ جی کچھ بھی کر دیجیے گا، کچھ بھی ایسا ہو جائے کہ میرا سامنا جازم کے ساتھ نہ ہو، یہ شخص تو مجھے جیتے جی مار ڈالے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، مجھے تو بہت خوف آتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بس یہی کہتی رہی تھی کہ بس چاہے قیامت آ جائے، چاہے آسمان پھٹ جائے، لیکن اس کی شادی جازم کے ساتھ نہ ہو۔ مہندی کی رات آ چکی تھی، وہ تو دلہن بنی بیٹھی تھی، بلا شبہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن دونوں خاندانوں نے مہندی کی رسم ایک ساتھ کرنے کا سوچا تھا۔ مہندی کا فنکشن زور و شور پر جاری تھا۔ جازم کو یا کے پہلے میں لا کر بٹھا دیا گیا، دونوں ہی بیٹھے تھے، جب جازم غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، دور ہٹ کر بیٹھو مجھ سے، خبردار جو تم مجھ سے بھی ٹچ ہوئی تو دور ہٹو گندی کہیں کی۔ اس کے یوں کہنے پر حیا نے فوراً اسے دور ہٹ کر بیٹھ کی تھی۔ یہ بات چند ایک عورت نے بھی نوٹ کی تھی کہ وہ ایک دم سے اسے دور ہٹ کر بیٹھ چکی تھی۔ جازم کے چہرے پر خاصی سنجیدگی تھی۔ وہ دبے لفظوں میں کہنے لگی کہ جازم پلیز خاندان والوں کے سامنے ایسا کچھ مت کیجیے گا کہ سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں کوئی ایسی غلطی نہیں کروں گی، لیکن پلیز کوئی بھی غلط قدم مت اٹھائیے گا۔ جازم اس سے بھی بھرا ہوا تھا اور کہنے لگا، اگر تم نے مزید ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں بولا تو میں سب کے سامنے کردار لا کر رکھ دوں گا، صرف اور صرف تمہارے باپ کی خاطر شرافت کی وجہ سے چکوں گا، ورنہ تم جیسی کنسرٹ میں جا کر غیر مردوں کے بیچ جھومنے والی لڑکیوں کو تو کون اپنی عزت بناتا ہے، مجھ جیسا شریف شخص تو بالکل بھی نہیں چاہیے۔ حیا کی آنکھوں میں تو آنسو آ چکے تھے جنہیں وہ بڑی مشکل سے روک رہی تھی۔ بس غلطی کر دی کہ وہ اس کنسرٹ میں زندگی میں پہلی اور آخری بار جا چکی تھی۔ روتے روتے اس نے دعا کی تھی کہ بس کچھ بھی ہو جائے، اس کی شادی رک جائے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یا پھر جازم کی اللہ کرے یادداشت ہی چلے جائے۔ کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے، اور حیا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا تو سب لوگ جانے کے لگے تھے۔ جازم کی گاڑی میں اس کی ماں اور باپ دونوں موجود تھے۔ وہ سب بارات کو لے کر ڈسکشن کرتے جا رہے تھے، اور پھر جب اچانک سڑک پر ایک کتا بھاگتا ہوا آیا تھا ان کی گاڑی کے سامنے، اور ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جازم گاڑی کا تو توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سڑک کے کنارے پر اندھیرا تھا اور گاڑی وہ سڑک کے نیچے اتار چکا تھا۔ سامنے ہی بجلی کا کھمبا تھا۔ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی اور اسے جلدی سے اپنے ماں باپ کو گاڑی سے اترنے کا کہا۔ دونوں ہی گاڑی کی کھڑکی کو کھول کر باہر نکل چکے تھے، مگر جب تک جازم نکلتا بہت دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی جا کر بجلی کے کھمبے سے ٹکرائی تھی اور ایک کرنٹ کھمبے سے نکلا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی تھی اور پوری گاڑی میں کرنٹ کی وجہ سے ایک جھٹکا لگا تھا۔ جازم کو تو بجلی کے جھٹکا لگ چکا تھا اور اس کے بعد گاڑی اچھل کر کچھ دوری پر گری تھی۔ جازم بے ہوش ہو چکا تھا اور فوراً اسے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ کمرے میں بیٹھ کر روتی ہوئی حیا جب باہر رونے کی آوازیں آئیں تو وہ بھاگ کر باہر آئی، کہنے لگی کہ امی کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ روتے روتے کہنے لگی کہ بیٹا دعا کرو، جازم پر بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیلتی تھیں کہ کیا ہوا۔ اسے بتانے لگی کہ جازم کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور اسے بجلی کا کرنٹ لگا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بس دعا کریں۔ حیا کو لگا جیسے اس کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔
مگر وہ اتنا برا بھی اس کے ساتھ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے یہی نکلا، اللہ خیر ہی کرے۔ جانی طور پر تو جاسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا نا، لیکن 2 دن تک اسے بالکل ہوش نہیں آیا۔ سبھی کافی پریشان تھے۔ 2 دن کے بعد جب وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آیا تو فوراً اس کی ماں بھاگ کر اس کے پاس گئی تھی اور اسے سینے سے لگا کر کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں ہوش آ گیا، تم ٹھیک تو ہونا، کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ مگر وہ اگلے ہی پل بچوں کی طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، منہ کھولتے ہوئے روتے ہوئے اپنی ماں کے سینے لا کر کہنے لگا کہ مجھے ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، ماما مجھے گھر لے جائے، مجھے یہ کہاں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ اور وہ بچوں کی طرح روتا ہوا دیکھ کر وہ لوگ کچھ سمجھ نہیں پائے۔ ڈاکٹرز نے جاسم کو ہوش میں دیکھ کر تو اس کے باقی تمام تر ٹیسٹ کروانا شروع کیے تھے، جس کے بعد ڈاکٹر کہنے لگا کہ دیکھیں آپ کے بیٹے کو ہوش تو آ چکا ہے، لیکن اس کے دماغ میں گہری چوٹیں لگی ہیں، خون اس کے دماغ کے خاص حصے میں تھوڑا سا جم چکا ہے۔